وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه البخاری. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک مختصر سی روایت حدیث شریف کی کئی کتابوں میں موجود ہے. بخاری شریف میں کتاب الرقاق کی پہلی روایت ہے. اسی طرح ترمذی شریف میں ابواب الزہد کی ہی پہلی روایت ہے. مشکات شریف میں صفحہ 439 پر کتاب الرقاق کی بھی پہلی روایت ہے. اس روایت کو نقل کرنے والے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جلیل القدر صحابی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ایسی دو نعمتوں کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ غفلت اختیار کیے ہوئے. اللہ رب العزت کے جو کچھ انعامات اور احسانات بندوں پر ہیں ان کی کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی. بے انتہا انعامات اور احسانات ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے. اور ایک بات یاد رکھیں جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات میں لکھی ہے 16ویں جلد میں کہ ہر نعمت کے بندے پر 3 حق ہے. پہلا حق یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کی قدر پہچانے. دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ 3 حق ہر نعمت کے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ کے انعامات بے انتہا ہے، بے شمار ہے. اللہ کی نعمتوں میں 2 نعمت جس کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. ان میں سے ایک نعمت صحت کی، تندرستی کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے وبا کے اس ماحول میں بھی
ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی قدر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جان لو 5 چیزوں سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقیری اور تندرستی سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان 5 چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز یہی بتلاتے ہیں کہ اپنی صحت کی قدر کر لو، اس کو غنیمت جان لو بیماری کے مرض کے آنے سے پہلے۔ معلوم ہوا صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر بندہ اس نعمت کی جانب بے توجہی اختیار کرے، غفلت برتے، اس کی قدر اور فکر نہ کرے، تو پھر یہ انسان کے بدن کو رفتہ رفتہ بیماریوں کا مرکز بنا دیتی ہے، اور انسان کا بدن ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے کتابیں دمک لگنے کی وجہ سے ختم ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت مشفق طبیب بن کر تشریف لائے، اور آپ نے اس نعمت کی قدر کرنے کی اپنی امت کو تعلیم و تلقین فرمائی ہے کہ بندہ اس نعمت کی قدر کرے، اس سے غفلت اختیار نہ کرے۔ لیکن جب بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، غفلت اور بے توجہی سے کام لیتا ہے، تو پھر جو دور شروع ہوتا ہے اس کو بیماری کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہت سی بیماری درجات کی بلندی کا بلکہ ان میں مر جانا شہادت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو بظاہر زحمت اور مشکل نظر آتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ ان کی نعمتوں میں بیماری کی نعمت بھی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ہمارے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور حاجی صاحب یہی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو بیماری بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اس دوران اچانک کوئی صاحب آئے جنہوں نے اپنی بیماری اور تکلیف کی شکایت حاجی صاحب کے سامنے پیش کی اور کہا دعا کیجیے یہ بیماری ٹل جائے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ حاجی صاحب اب تقریر فرمائے بیماری نعمت ہے، اور یہ بندہ آ کر کہہ رہا ہے دعا کرو بیماری چلی جائے، تو نعمت کے چلے جانے کی دعا کرنا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت اونچا تھا، اگرچہ وہ باضابطہ عالم نہیں تھے، لیکن
شیخ العلماء تھے، بڑے بڑے علماء ان کے خدمت میں کیوں گئے؟ ان کے علم کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی پروردگار ہم جانتے بیماری آپ کی نعمت ہے مگر ہم کمزور بنتے ہیں، اس نعمت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے، آپ بیماری کی نعمت کو شفا کی نعمت میں تبدیل فرما دیجیے۔ معلوم ہوا کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی پریشانی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ صبر کرتا ہے۔ شکر اور صبر یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ ایمان کا جز ہے۔ فرمایا کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، نصف ایمان شکر کا نام ہے اور نصف ایمان صبر کا نام ہے۔ مجھے تو بتلانا ہی ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوا کرتی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو کوئی بیماری، کوئی تکلیف، غم، مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں یہی روایت تھوڑی اور الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ کسی مومن کو کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو ایسے گرا دیتے ہیں جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ یہ مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح حدیث کی ایک معتبر کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بلند مقام مقدر ہوا کرتا ہے، کوئی اونچا مرتبہ لکھا ہوا ہے، لیکن بعض مرتبہ بندہ نیک عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا اس میں کمی کی وجہ سے اس بلند مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو بیماری یا ایسی چیزیں پیش آتی ہے جو اس کی طبیعت اور مرضی اور چاہت کے خلاف ہوا کرتی ہے، جس پر وہ صبر کر کے اس بلند مقام کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں اور روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن کو سر میں درد ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کی کثرت تعداد کے اعتبار سے احد پہاڑ کے برابر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری اور تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور اس کو بیماریوں کی قدر و منزلت اور فضیلت کا احساس اس وقت ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا اور ان پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت کے دن ان بندوں کو بے حد بے انتہا اجر و ثواب سے نوازا جائے گا
جن پر دنیا میں مختلف حالات آئے، بیماری آئی، پریشانی آئی، اور انہوں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، جب ان کو ان گنت بے حد اجر و ثواب دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ زمر میں ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو اس کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں خوشحال رہے، صحیح سالم رہے، تندرست رہے، وہ تمنا کریں کہ کاش ہم پر بھی حالات آتے یہاں تک کہ ہمارے بدن کو بھی کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا اجر و ثواب پا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت صحت اور تندرستی کی ہے۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے، اتاری ہے، دنیا میں رکھی، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کے علاج کو بھی اتارا ہے، مگر یہ بات الگ ہے کہ بعض لوگ اس علاج تک پہنچ پاتے ہیں اور بعض اس علاج تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ دوسری بات جو اس روایت میں بیان کی گئی، جس کی وجہ سے لوگ غفلت اختیار کیے ہیں، وہ وقت کی نعمت ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ ہمارے اکابر اور اسلاف نے کتنی قدر کی۔ آج ہی صبح میں فضائل صدقات کی تعلیم میں یہ بات آپ کو سنائی گئی، چاہے کسی کو یاد ہو نہ ہو، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، تو ان کا یہ معمول تھا کہ روٹی پانی کے اندر بھگو کر تر کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ روٹی چبا کر کھانے میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، بہت بڑے عالم جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور کئی کتابیں لکھی، ان کے علوم سے جبکہ ان کے انتقال کو دنیا سے چلے جانے کو 600 سال ہو گئے، آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے۔ اتنا ماہر عالم حافظ ابن حجر عسقلانی ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ کتابیں لکھتے تھے اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے اور نوک بار بار بنانی پڑتی تھی، اس کو تراشنا چھیلنا پڑتا تھا، تو جو وقت نوک بنانے میں، قلم چھیلنے میں، خط بنانے میں جاتا اس کو بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس وقت میں بھی تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ میں گزارا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، نام ہے ان کا حافظ عبد الرحمن ابن نعم ابی نعم رحمۃ اللہ۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے وقت کی قدر کیسی کی، کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے تو کیا عمل کرے گا۔ بس یہ سوال لے کر کئی لوگوں کے پاس، کئی علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس گیا، چکر لگائے۔ کسی نے کہا میں سارا دن نماز میں گزار دوں گا تاکہ موت آئے تو نماز میں، کسی نے کہا میں ذکر میں گزار دوں گا تاکہ اللہ کی یاد میں موت آئے، کسی نے کہا میں قرآن پاک کی تلاوت میں، ہر ایک نے مختلف جواب دیے۔ یہ بندہ پہنچا حافظ عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ یہ دن کیسے گزاریں گے؟ فرمایا جو کام روزانہ کرتا ہوں یہ کروں گا۔ دیکھیے وقت کی قدر،
کیوں میں نے اپنی زندگی کا نظام الاوقات ایسا بنایا ہے کہ میرا کوئی وقت بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں جاتا. موت کا فرشتہ جب بھی میرے پاس آئے تو میں کوئی نہ کوئی نیک کام میں ضرور مشغول ہی رہوں گا. میں نے اپنا نظام ایسا بنایا ہے اوقات کا. یہ ہے وقت کی قدر. خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ گھاٹے میں، نقصان میں. مشکات شریف میں جہاں یہ روایت آئی ہے، اس روایت کی تشریح میں علامہ مقریظی رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات کے شارح ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک عقل مند بالغ انسان کو ایک تاجر کے ساتھ تشبیہ دی ہے. ایک عقل مند عاقل بالغ انسان کو ایک کامیاب تاجر کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کامیاب تاجر کون ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ سرمایہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے نفع حاصل ہو. نفع کب ہوگا؟ جب کہ وہ تجارت میں غور و فکر سے کام لے، نمبر 1، اور نمبر 2 سچائی اور امانت سے کام لے. اگر ان دو چیزوں کو اپناتا ہے تو وہ کامیاب کہلاتا ہے. اسی طرح دنیا میں کامیاب وہ ہے کہ جو ان دو نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، کہ ان دو نعمتوں کی قدر کر کے اللہ سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو قائم کرے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں اور نفس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنے میں مسلسل کوششوں میں وقت لگائے، وہ بندہ کامیاب کہلائے گا. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 3 مہینے سے زیادہ کا وقت ایسا گزرا کہ ہمیں یہ دونوں نعمتیں حاصل کی، صحت کی نعمت بھی اور ہمارے پاس وقت کی نعمت بھی، اور ابھی کچھ گیا نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے ان دونوں نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اگر ہم چاہتے تو قرآن کریم ایک بڑی مقدار میں ختم کر سکتے تھے. ہمارے پاس وقت بھی تھا، صحت اور تندرستی بھی تھی، لیکن 10 12 15 بندے بھی ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے ان وقت کو صحیح استعمال کر کے اس میں 20-25 قرآن پاک مکمل کر دیا. کیونکہ ہمارا حال یہ کہ رمضان المبارک میں بھی ایک قرآن ختم نہیں ہو پاتا. ہم نے ان دونوں نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ ہم چاہتے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا جنت میں ایک درخت اگتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اپنے لیے درخت لگوا سکتے ہیں، لیکن نہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ان دونوں نعمتوں کی قدر کر کے اس کا صحیح فائدہ اٹھا کر میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مہینے 3.5 مہینے کے زمانے میں 3.5 لاکھ مرتبہ سے زیادہ درود پاک بھیج سکتے تھے. لیکن ہم نے کیا قدر کی؟ میرے بھائیوں، ابھی بھی کچھ ہاتھ سے گیا نہیں ہے. وقت بھی ہمارے پاس ہے، صحت بھی ہمارے پاس ہے. راتوں کو گپ شپ میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے. اللہ نے جو عظیم الشان نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے اس کا صحیح استعمال کیجیے. زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب دھکیل رہا ہے. اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان دونوں نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق و سعادت عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑے فاصلے سے بیٹھے، نماز پڑھنے والے